السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوسیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ 2026 میں حج کے لیے غیر قانونی طریقے سے آنے والے افراد کو دیا گیا سخت انتباہ۔ اگر کسی بھی طرح کوئی سرحد پار کر کے حج کے موقع پر شامل ہونے کی کرے گا کوشش تو پھر جیل کا بنے گا مہمان اور ہوگا اس پر بڑا چالان۔ سعودی حج امور کی جانب سے جاری کیا گیا سخت انتباہ۔ غزہ میں اسرائیل کی جاری بربریت کے سائے میں بھی ایمان سے مضبوط اہل غزہ نے جنگی حالات کے دوران بھی اپنے خوشیوں کو رکھا زندہ۔ غزہ کی سرزمین پر آج اجتماعی طور پر 300 جوڑوں نے ازدواجی زندگی کو کر لیا قبول۔ 300 نوجوانوں کی شادی کی تقریب بھی بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ منعقد۔ 20 سال سے جنگ کا سامنا کرنے والے اہل غزہ آج بھی جمہوریت کا جنون۔ غزہ کی سرزمین پر منعقد ہوئے عام انتخابات، اہل غزہ نے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر لیا حصہ اور اس دوران حماس کا کیا بائیکاٹ۔ میکسیکو دہل گیا آج دہشت گردی کے حملے سے ایک مسلح شخص پہنچا سیاحتی مقام پر اور اچانک پلان کے مطابق بیگ سے گن نکال کر دی عام لوگوں پر فائرنگ۔ اس فائرنگ میں 2 تا 3 لوگوں کی ہلاکت اور 13 سے زائد افراد زخمی ہونے کی ملی خبر۔ آثار قیامت کی نشانیاں ہو رہی ہے اور بھی تیزی سے ظاہر۔ یورپی ممالک میں اپنے آنے والے باپ کی تصویر نمائش کی جا رہی ہے در و دیوار پر، اور ان کے باپ کے آنے سے پہلے ہی ان کے ماننے والی نسل کو بتائی جا رہی ہے دجال کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے کرے ہماری حفاظت۔ متحدہ عرب امارات میں کچھ دنوں سے ایران سے تعلق رکھنے والے افراد پر رکھی جا رہی کڑی نظر۔ اسی دوران اب تک 26 شیعہ علماء، اکابرین اور مشکوک کاموں میں ملوث افراد کو کر لیا گرفتار۔ دبئی میں موجود تمام ایرانیوں کو سخت وارننگ کی گئی جاری۔ امریکہ اور ایران کے بیچ ہونے والی دوبارہ بات چیت نہیں ہو سکی مکمل۔ بات چیت کو جانے سے پہلے ہی روک دیا اپنے وفد کو ٹرمپ نے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات کو مکمل طور پر ماننے سے کر دیا انکار۔ امریکہ کسی بھی طرح ایران کو بنانا چاہتا ہے اپنا غلام، مگر ایران نے بھی امریکہ کو دکھا دیا آئینہ۔ اب سیز فائر کب تک رہے گا جاری، نہیں ہے کوئی گارنٹی۔ امریکہ واشنگٹن میں منعقد ہوئے لبنان اور اسرائیل کی سیز فائر میٹنگ ہوئے کامیاب۔ ابھی سیز فائر میں 3 ہفتے کا بڑھا دیا گیا وقت، یعنی ابھی 3 ہفتے تک نہیں ہوگے کوئی بھی حملے۔ اگلی میٹنگ میں مستقل طور پر جنگ بندی پر لیا جائے گا فیصلہ۔ یہ کوئی اپنی آزادی کے حق مانگنے کے لیے نہیں نکلی عوام، بلکہ ایک مسلم شخص کا خاطب پائے جانے پر دکھا رہی اپنی نفرت کا بازار۔ گجرات کے شہر سورت میں پیش آیا ایک عجیب واقعہ۔ ایک مسلم شخص کی جانب سے دوسرے کاسٹ کی مائنر لڑکی کو چھیڑنے کے الزام میں پورے شہر میں کر دیا گیا ہلہ۔ اس خاطی کی گرفتاری کرنے کے بعد بھی مسلم ہونے کی وجہ سے کھڑا کر دیا اتنا بڑا تماشا۔ اب تک ہونے والے مسلمانوں کے قتل پر ان تمام کی انسانیت کیوں تھی خاموش؟ بھارت ملک کے وزیر داخلہ یعنی ہوم منسٹر آف انڈیا ہونے کے بعد بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو عوام کے سامنے عزت دینے میں ناکام۔ امت شاہ جی کو ہوم منسٹر بنانے سے پہلے 4 پیپر سنویدھان کے پڑھا دیتے تو بھارت کی پولیس اہلکاروں کی اور بھی بڑھ جاتی عزت۔ جس بات کا تھا ڈر آج وہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ اتر پردیش یوگی ریاست میں 12,000 وقف بورڈ کے رجسٹریشن کر دیے گئے منسوخ، جس کی وجہ سے مسلمان اب کھو دیے اپنی ملکیت کا حق۔ ایسے ہی اب بھارت بھر میں وقف بورڈ کی زمینات کو کھا جائیں گے مودی سرکار، ابھی سوتے رہو مسلمان۔ ڈھونگی بابا باگیشور نے چاٹو کاری کرتے ہوئے RSS کے موہن بھاگوت کے سامنے دیا ایک اپنا پرچار۔ بھارت کے تمام ہندوؤں سے کی اپیل کہ 4 بچے کرے پیدا، جس میں ایک بچے کو RSS میں داخل کرنے کی اپیل۔ ڈھونگی بابا نے موہن بھاگوت سے جلد بھارت کو اکھنڈ بھارت اور ہندو راشٹر بنانے کی بھی کی اپیل۔ پہلے ہی خود تمہاری ریاست میں لاکھوں لوگ ہیں بے روزگاری سے پریشان، اب کنوارے بددماغ CM لگا رہے ہیں بنگال پر الزام اور TMC پارٹی کو جوڑ دیا دہشت گردی پارٹی سے۔ یوگی جی پہلے سدھارے اپنی ریاست کے بدترین حالات، بعد میں کھولے دوسروں کے بھید۔ آن لائن پیمنٹ والے مشہور ایپ پے ٹی ایم کو لگا بڑا جھٹکا۔ RBI نے پے ٹی ایم کا لائسنس کر دیا منسوخ۔ بار بار قوانین کی خلاف ورزی کیے جانے پر دیا گیا تھا انتباہ، پھر بھی صارفین کی جانب سے موصول ہونے والے بے شمار شکایت کی بنیاد پر کر دیا پے ٹی ایم کو بند۔ صارفین اب آن لائن پیمنٹ پے ٹی ایم پر کرنے سے کریں احتیاط۔ کچھ دن سے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کے خلاف جھوٹا مسلمان بنا سلیم نامی شخص خود نکلا ایک قاتل اور اغوا کیس کا مفرور ملزم۔ اپنی شناخت چھپائے 20 تا 25 سال سے پھر رہا تھا در بدر، آخر دہلی پولیس نے کر لیا اس قاتل کو گرفتار۔ آج کل بڑھتی ٹیکنالوجی کے دور میں ایک آٹو بن گیا چلتی پھرتی منی لائبریری۔ بنگلور میں ایک اچھی سوچ رکھنے والے آٹو ڈرائیور بھائی نے اپنے آٹو کو بنا دیا چھوٹی لائبریری، تاکہ آٹو میں بیٹھنے والے مسافرین کچھ دیر کے لیے اپنی نالج میں کر سکے اضافہ۔ اس آٹو والے بھائی کے اس اقدام کی جا رہی ہے خوب ستائش۔
माइनॉरिटीज मिनिस्टर अजहरुद्दीन की मिनिस्ट्री सीट पर मंडलाने वाले खतरे के बादल छट गए और अजहरुद्दीन की सीट को लेकर बेचैनी भी हो गई खत्म। अजहरुद्दीन की मिनिस्ट्री रहेगी बरकरार। गवर्नर ने अजहरुद्दीन और कोदंडा राम के MLC तकर्रुर पर कर दिया अपनी सिग्नेचर। अब कोई मसला नहीं अजहरुद्दीन की मिनिस्ट्री को लेकर। तेलंगाना में एक और नई सियासी पार्टी का दाखिला। बाप की सियासी जिंदगी में बेटी का बड़ा धमाका। KCR और KTR से ताल्लुकात खराब होने के बाद बेटी कविता ने आज अपनी नई सियासी पार्टी के नाम का कर दिया ऐलान। TRS रखा नाम। तेलंगाना राष्ट्र सेना के नाम से इस नई पार्टी को किया मंसूब। आज बेगम बाजार में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को खत्म करने के लिए बल्दिया की जानिब से की गई बड़ी कार्रवाई। अपने दुकानात की हदों से ज्यादा बाहर आकर साजो सामान जमा कर कई ट्रैफिक के मसाइल कर रहे थे पैदा, जिसकी तमाम मसाइल को हल करने के लिए बल्दिया ने की ये कार्रवाई। गुज़िश्ता 4 दिन से बस मुलाजिमीन के हड़ताल के बाद आज ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से किया गया हड़ताल। अचानक बस और ऑटो बंद की वजह से हजारों मुसाफिरीन की आमदरफ्त के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना। पहले हर कोई है मौशी बहरान से परेशान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।